جب نعت پڑھو جو ہم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے، اللہم باعدنی من الشیطان، اے اللہ پاک مجھے شیطان سے دور فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ثنا خوانی کی، جو کلام لکھے، اس پروگرام میں ہم سنا کرتے ہیں۔ ابتداً قرآن کریم کی روشنی سے ایک عظمت مصطفیٰ پر مشتمل آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلبہ، قوت۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ غلبہ اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو کیسی عزت عطا فرمائی؟ آپ کو خرابی خاتمہ کا خوف نہیں، آپ کو عزت عطا فرمائی، آپ کو شفاعت کا اختیار عطا فرمایا، آپ کے دین کو سارے دینوں پر غالب فرمایا، آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کی تعظیم رب کی تعظیم، آپ کی اہانت رب کی اہانت، آپ کی اطاعت رب کی اطاعت، آپ کی مخالفت رب کی مخالفت، اور سب گناہ گاروں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور دنیا کے بادشاہ، اس در کے بھکاری، اور جبریل امی آپ کے خادم، اور بہت سی عزتوں سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نوازا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور قیامت کے روز بھی سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت دیکھیں گے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، ہمیں ذکر رسول کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں صحابہ کرام کے پیارے پیارے نعتیہ اشعار۔ جی حضور، آج کس صحابی رسول کے نعتیہ اشعار ہوں بسم گے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ خندق کے دن کسی نے، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، مسلمانوں کے خلاف کچھ اشعار کہے تھے، تو جواب میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صبرنا لا نرى للہ عدلا علی ما نابنا متوکلین، ہم اللہ پاک کے مقابل کسی کو نہیں سمجھتے، اسی خدائے پاک پر توکل کرتے ہوئے ہم نے ان مصیبتوں پر صبر کیا جو ہمیں پہنچی۔ وَكَانَ لَنَا النَّبِيُّ وَزِيرَ صِدْقٍ بِهِ نَعْلُ الْبَرِيَّةَ أَجْمَعِينَ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے صداقت کے وزیر تھے، اور آپ ہی کی برکت سے ہم ساری مخلوق پر غلبہ پائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سچے وعدے اور خبریں سچی ہیں، اور انہی خبروں کی برکت سے، حضور کی برکت سے ہمیں پہلے بھی کامیابی ملی، آئندہ بھی کامیابیاں ملیں گی، اور وہ وقت دور نہیں جب اسلام کا پرچم سارے جہاں میں لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔
اعلیٰ حضرت کے اشعار سناتا ہوں بھائی. صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی. سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. صلی علی صلی علی صلی علی. ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہے. قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے. صلی علی صلی علی صلی علی. سبحان اللہ. تو آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. حضور کے سچے وعدے سچی خبریں کی برکت سے کامیابی ملی اور آئندہ بھی ملیں گی. اچھا، یہ اشعار غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی اسلام کے مخالف تھے سب نے گٹھ جوڑ کر لیا کہ اسلام کو ختم ہی کر دینا ہے. احزاب یعنی لشکر کے لشکر آئے. جی، حزب لشکر گروہ، تو احزاب بہت سارے لشکر، یہودی مشرک یہ سب جمع ہو گئے. اللہ کی شان. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، میرے آقا نے عمل کیا، خندق کھودی گئی، آقا نے بھی حصہ لیا. سبحان اللہ. اور ایک چٹان ٹوٹتی نہیں تھی آقا نے، حالانکہ فاقہ تھا آپ کا. چٹان پر جو کدال ماری تو روشنی، آقا نے غیب کی خبریں دیں، فلاں ملک فتح ہوگا، فلاں ملک فتح ہوگا، فلاں ملک فتح ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ جو غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں کیونکہ خندق کھودی گئی تھی. غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کہ مختلف لشکر جو ہیں وہ جمع ہوئے تھے. اس موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اشعار کہے اس کی تائید قرآن میں بھی ہوتی ہے. سورہ احزاب ہی ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 22. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا. وہ لشکر دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں کہ تو اللہ رسول کا وعدہ سچا ہے، لشکر بھی آنے ہیں اور فتح بھی ہونی ہے. فتح بھی ہونی ہے. سبحان کیا اللہ. بات ہے. اللہ اکبر. شدت بھی پہنچے گی، آزمائش میں بھی ڈالے جائیں گے، پہلوں کی سی سختیاں بھی آئیں گی، لشکر جمع ہوں گے، ٹوٹ پڑیں گے، غالب تم ہوگے، مدد تمہاری ہوگی. کیوں؟ تم نے اللہ رسول کے حکم پر صبر کیا. اللہ اکبر. اور ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
الا ان نصر اللہ قریب، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آئندہ 9 یا 10 راتوں میں لشکر تمہاری طرف آنے والے۔ جب انہوں نے دیکھا اس مدت کے پورے ہونے پر لشکر آ گئے تو کہا یہ ہے وہ جس کا ہمیں اللہ رسول نے وعدہ دیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سچے وعدے سب یقینی طور پر واقع ہوں گے، ہماری مدد بھی ہوگی، غلبہ بھی دیا جائے گا، مکہ روم فارس بھی ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے، اور ان لشکروں کے آنے نے ان کے اللہ کے وعدوں پر ایمان اور اللہ پاک کی رضا پر راضی ہونے میں اور اضافہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ زباں پر فکوہ ہے رج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، مسلمان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کریں، ہر میدان میں ہر کام میں ترقی اور کامیابی اور آگے سے آگے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، کیونکہ وہ زبان جو ہے کن کی کنجی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو سلام رضا میں نظم کیا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حکم بن ابی العاص اللہ پاک کے آخری نبی کے پاس بیٹھتا تھا، جب آپ کلام فرماتے تو وہ اپنے چہرے کو بگاڑتا تھا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر ایک دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن کذالک، تو ایسا ہی ہو جا۔ تو مرنے تک اس کا چہرہ بگڑا ہی رہا۔ اللہ اکبر۔ کن کی کنجی نہ کیوں کر ہو تیری زباں، کن کی کنجی نہ کیوں کر ہو تیری زباں، حکم رحمان تیرا کہاں ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ دنیا میں عزت ملے گی تو حضور کا صدقہ ہی ملے گی، حضور کے صدقے ملے گی، وسیلے سے ملے گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مسلمانوں کو اللہ نے عزت بخشی، سارا عالم کفر حیران۔ اسلام آیا غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ سورہ صف اور آیت نمبر ہے 9۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ پروردگار عالم دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب رکھے گا۔ یہ وعدہ پورا بھی فرما دیا جیسے لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دینی غلبہ مسلمانوں کو اب بھی حاصل ہے، اور ہاں یہ بات کہ مسلمان اپنی بد عملی کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے ذلیل و خوار ہو جائیں یا دولت مند نہ رہیں، اس میں ہمارا قصور ہے نہ کہ اسلام کا۔ خدا پاک توفیق دے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اشعار بھی کہے، وَمَوَاعِظٌ من ربنا نہدا بہا بلسان ازہر طیب الافواب، ہمیں اپنی رب کی طرف سے ایسی نصیحتیں ملیں جن سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ نصیحتیں ایسی ذات کی طرف سے ہمیں ملیں جن کی زبان پاک اور ہر برائی سے محفوظ ہے۔ آقا کی شان بیان ہو رہی، نعتیں بیان ہو رہی نا کہ میرے نبی کی زبان جو ہے وہ پاک ہے، برائی سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا انداز کیا تھا؟ صدقے یا رسول اللہ، آپ جلدی جلدی تیز تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر، اور اتنا صاف کلام ہوتا کہ سننے والے اس کو سمجھ لیتے بلکہ یاد کر لیتے۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے کو 3 بار ریپیٹ فرماتے، دہراتے، تاکہ سننے والے اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اور سبحان اللہ، اس پیارے انداز کی برکت سے میرے نبی کی گفتگو دلوں میں اتر جایا کرتی تھی۔ جو ہزاروں لاکھوں حدیثیں دیکھیں پہنچی نا لوگوں تک، امت تک آقا کے ارشادات، آپ کے جو احکامات ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں پہنچیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود۔ عشق سلام رضا جو ہے نا، عشق سے بھرا ہوا یقین مان، یہ اردو کا قصیدہ بردہ شریف۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک، تلووں تک، ہر عضو کا تذکرہ ہے، اس کی شان و عظمت بھی ہے، اور اس پر لاکھوں سلام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، آقا کی باتوں میں بھی لذت ہے، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر ہے۔ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بارگاہ رسالت میں اشعار پیش کر رہے ہیں، نذرانہ عقیدت بھی جس کو ہم کہتے ہیں۔ عرضت علینا فاشتہینا ذکرہا من بعد ما عرضت علی الاحزاب حکما یراہا المجرمون بزعمہم حرجا ویفہمہا ذو الالباب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری باتیں ہمیں پیش کی گئیں تو ہم نے شوق سے انہیں یاد کر لیا، حالانکہ یہ اس سے پہلے گروہوں پر پیش کی جا چکی تھیں۔ ہمیں حکمت سے لبریز ایسی باتیں ملیں جنہیں مشرک اپنے گمان کے مطابق حرج سمجھتے تھے، لیکن دانا لوگ انہیں اچھی طرح سمجھ لیتے تھے۔ وہ دہن، آقا کا دہن مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ چشمہ جس سے پانی ابل رہا ہوتا ہے نا، یہ چشمہ کون سا ہے؟ یہ علم و حکمت کا چشمہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت سے سنی ہوئی ہر بات میں لکھ لیتا تھا تاکہ یاد کروں۔ قریش نے کہا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو؟ رسول پاک انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ناراضی خوشی دونوں حالتوں میں کلام کرتے ہیں، لکھنا چھوڑ دیا۔ جب رسول پاک کی بارگاہ میں اس بات کا تذکرہ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلی سے مقدس منہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ اے عبداللہ بن عمر، مجھ سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرو، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ انکا تداعبنا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو ہم سے کبھی کبھی خوش طبیبی فرماتے ہیں۔ فرمایا انی لا اقول الا حقا، بے شک میں حق بات کے سوا کوئی بات نہیں بولتا۔ یعنی اگر خوش طبیبی ہوتی تو سچی بات ہوتی۔ اب بعض ہم میں سے جو ہیں وہ ویسے بڑا خوش مزاجی سب کچھ ہے، سمجھیں جیسے دکاندار ہے، گاہک سے سودا ہو گیا تو کیسی ماحول خوشگوار ہے، سودا نہیں ہوا اس نے کوئی بات کہہ دی کہ یار یہ پرانا مال ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو سیدھے ہو جاتے۔ اسی طرح کے اس سے تعلق ہے، کوئی ناراضی آ گئی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ حالات اچھے، تمہارے اخلاق اچھے،
हालात बिगड़े तो तुम भी बिगड़ गए। ये कौन से अखलाक है? मौसमी अखलाक है ये अच्छे अखलाक तो नहीं है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान देखें, नाराजी हो या राजी हो खुश तबी फरमाते हैं, हक बात ही फरमाते हैं। सदके या रसूल अल्लाह। बाज़ लोगों का ये अंदाज देखा जाता है कि जब मजाक करते हैं तो उसमें भी जिसको कहते हैं जुक्तबाजी भी करते हैं, एक दूसरे को तनकीद तंज भी करते हैं, तनकीद करते हैं, फिर इस तरह की बातें बनाएंगे हंसाने के लिए कि जो झूठ पर मबनी होती हैं। तो अब हंसाने के लिए, दिल खुश करने की नीयत से कहते हैं जी हम तो लोगों का दिल खुश कर रहे हैं, हम तो ज़रा माहौल को बड़ा इजी कर रहे हैं। लोग टेंशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो थोड़ा सा दिल बहल जाता है। तो यूं मजाक करने में भी झूठ बोलने का एक रवाज बन गया है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में ये नहीं है और हम गुलामों को भी तरबियत ये नहीं है। हमें इजाज़त नहीं कि मजाक में झूठ बोल दें। शादी पर नाचें, वैसे तिलावत करें, नमाजें पढ़ें, शादी आए तो नाचने लग जाएं, गाने गाने लग जाएं। अरे ये क्या भाई, वैसे बापर्दा खवातीन है, शादी आई तो बेपर्दा घूम रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, माँ शादी खुशी गमी, दिन रात, बीमारी, कारोबार, दुकान, मकान, हज, सब में मुसलमान ही है ना भाई। इस्लामी तौर तरीके अपनाएं, सीखें, उस पर फॉलो करेंगे। आज़ाद तो नहीं हो जाएंगे ना हम कि भाई जी शादी में सब चलता है, खुशी में सब चलता है, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। और कितनी प्यारी बात कही, जिसके आली मकालात वही खुदा, जिसके गैबी इशारात वही खुदा, जिसके अल्फाज आयत वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे नबी की। हर बात वही खुदा, हर बात और हर हाल में। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, जिससे तौहीद का दर सबको मिला, जिसने ऐलान हक आशकारा किया, शान जिसकी है मा यंतिकु अन हवा। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ये शान कुरान में भी बयान की गई कि आप लोगों को किताब सिखाते और हिकमत सिखाते। तो इस दहन से जो निकलता है वो हिकमत भरे अल्फाज ही निकलते हैं। बेशक। और हिकमत की जो तफसीर बयान की गई, सुन्नत को भी कहा गया कि आप हिकमत सिखाते हैं, सुन्नत सिखाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जो कि अहादीस मुबारक है, तो ये हिकमत पर मबनी है, लोगों की तरबियत है इसमें। बेशक। और मजीद हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अला या हाशिमल अखयारी सब्रन फकुल्लु फी आलिकुम हसनुन जमीलु, रसूलुल्लाह मुस्तबिरुन करीमुन बि अम्रिल्लाह यंतिकु इद यकूलु। ए मखलूक में बेहतर कबीले बनी हाशिम, सब्र करो, तुम्हारे सब काम हसीनो जमील हैं। अल्लाह पाक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब्र करने वाले और करीम हैं। जब आप बोलते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म ही से बोलते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे नबी की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आला हजरत ने क्या कहा, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। सदके या रसूल अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के नातिया अशार सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाई कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दीन ही गालिब है, और ये बात कुरान पाक में भी मौजूद है। तो जो आशिकान रसूल होते हैं, जो उलमा, जो शायर होते हैं, या जैसे सहाबे किराम की भी शान है कि इन्होंने जो अशार कहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुरान पाक की किसी आयत की वजाहत बनता है, कहीं हदीस की वजाहत बनता है। तो आपके ये अशार एक कुरान पाक की आयत की वजाहत के तौर पर हैं, ये भी हमने सुना। और अज़मत मुस्तफ़ा को उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज से बयान किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का अंदाज़े गुफ्तगू, आपकी ज़बान मुबारक से हक़ ही का निकलना, इस बात को अपने अशार में बयान किया। और ये बात कुरान करीम में भी मौजूद है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि हमें फैज़ान मुस्तफ़ा से माला माल फरमाए।
آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جو ہم اٹھوں یہ